نتاشا نامی ارب پتی خاتون جنہوں نے اپنی گاڑی سے 6 افراد کو روند کے رکھ دیا، یہ امیر کبیر ارب پتی خاتون اپنے گھر سے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر کے نکلی تھی۔ یہ اتنے غصے میں تھیں، اتنے زیادہ غصے کے اندر تھیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی کس روڈ پر چلا رہی ہیں، کس کے اوپر چلا رہی ہیں۔ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان کو حراست میں لیا گیا، تب جب میری رپورٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی وقت ہی دھمکیاں لگانا شروع کر دی تھی کہ تم زیادہ دیر تک مجھے پکڑ سکو گے نہیں، اور ان کو تھانے میں تو رکھا ہی نہیں گیا، ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، اور جس وارڈ کے اندر اس وقت یہ موجود ہیں وہاں پر ایک عام انسان کیا، جرنلسٹ کیا، پولیس اہلکار کیا، عملے تک کی رسائی نہیں ہے، اپنے گھر سے زیادہ لیوش قسم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ جناب آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب گزشتہ روز بڑا ہی افسوسناک، بڑا ہی اندھوناک، بڑا ہی دل خراش قسم کا حادثہ پیش آیا کراچی کے علاقے کارساز روڈ کے اندر۔ بڑا پوش قسم کا علاقہ ہے جہاں پر ایک خاتون، ارب پتی خاتون نہیں ہے، ابھی میں ان کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اپنے شوہر سے لڑائی کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکلی تھی۔ ان کے بارے میں جو عدالت کے اندر بتایا گیا کہ جناب یہ ذہنی مریضہ ہیں، اور جنا ہسپتال کے جس وارڈ کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، میڈیا تو دور کی بات ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر تو دور کی بات ہے، ہسپتال کے عملے کی بھی رسائی ان کے وارڈ تک نہیں ہے، اور ان کے گھر سے شاندار قسم کا، ان کے گھر سے بھی بہترین قسم کا وارڈ وہاں پر تیار کیا ہوا ہے، جہاں پر ان کو بڑے آرام سے رکھا گیا۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کو حراست میں لیا گیا، پکڑا گیا، تب انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ زیادہ دیر تک مجھے پکڑ نہیں سکو گے، اور ان کو تھانے کے اندر تو رکھا ہی نہیں گیا۔ سب لوگوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، کیونکہ اتنی کالز، اتنا پریشر آ رہا تھا کہ ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، کیونکہ تھانوں میں تو وہ سہولیات موجود ہی نہیں ہوتی ہیں جن سہولیات کے یہ لوگ عادی ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ۔ اب یہ بیسکلی جو گھر سے نکلی تھی، کس نشے کی حالت میں تھی، انہوں نے گاڑی چڑھا دی، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی بیسکلی ہوا کیا، آج میں آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں، کیونکہ اس افسوسناک واقعے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس افسوسناک واقعے میں، دل خراش واقعے میں 2 انسانوں کی جان گئی۔ یہ دونوں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک عمران عارف۔ اب میں نے ان کے بیٹے سے بات کی، ان کا بیٹا سکتے کی حالت میں، وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو اپنے گھر کے 2 جنازوں کو بھی فی الحال دفنا کے آیا ہوں۔ اس کو یقین کریں کچھ نہیں پتا، میں نے اپنے پروگرام میں اس کو لینے کی کوشش کی، اس نے کہا بھائی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا بات کروں۔ عمران عارف جو ایک پاپڑ فروش ہے، پاپڑ آپ اور میں کھاتے ہیں نا، پاپڑ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقینی طور پر اسنیکس کے ساتھ کبھی کھا لیے جاتے ہیں، مطلب یہ وہ آئٹم ہے جو زیادہ اتنا فروخت نہیں ہوتا، بچوں کے شوقین کے طور پر کھاتے ہیں۔ آپ سوچئے اس کی کتنی کمائی ہوگی۔ 3 بچے اس کے، سب سے چھوٹی بچی تھی، سب سے لاڈلی بچی تھی، سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بچی تھی آمنہ، جس کو بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، پیسے جوڑ جوڑ کے اس نے MBA کرایا تھا، اور MBA کرانے کے بعد ابھی یہ ایک انٹرنی کی جاب پر لگی تھی، یعنی یہ پرماننٹ بھی نہیں تھی بچی آمنہ، جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ میں کیا بولوں یار، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے میں ان دونوں کے بارے میں پڑھ کے۔ ہمارے یہاں اشرافیہ کے لیے قانون بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اشرافیہ کے لیے قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تمام قانون، یہ تمام ضابطے، یہ تمام اخلاق، یہ صرف عام لوگوں کے لیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، بیسکلی نتاشا کے بارے میں جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں، نتاشا جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اپنے گھر سے لڑ کے نکلی تھی، 4 کروڑ روپے کی گاڑی یہ چلا رہی ہیں، روڈ پہ لے کے نکل رہی ہیں۔ کیا یہ ذہنی مریضہ ہو سکتی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ذہنی مریضہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن آپ کو ضرور پتا ہوگا، عوام کو سب پتا ہوتا ہے، عوام کو سب اندازہ ہوتا ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں، اگر یہ ذہنی مریضہ ہوتی تو ان کو اس طرح سے سلوک نہیں کیا جاتا جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک وہاں پر کیا گیا۔ انہوں نے گاڑی سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ ارب پتی خاتون ہے، UK کا ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ نے لائسنس ریکور کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے ریکور نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس تو UK کا لائسنس ہے۔ تو عدالت نے پوچھا کہ کیا UK کا لائسنس یہاں پر اپلیکیبل ہے، یہاں پر چل سکتا ہے، یہاں پر ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ اپنے اتنے غصے میں، اتنے زوم میں، اتنی مغروریت میں، اتنی فرونیت میں یہ گاڑی چلا رہی تھی کہ ان کو اپنے آگے بائک نظر ہی نہیں آئی، یا شاید انہوں نے ان کو ہارن دیا ہوگا۔ وہ ایک سروس لین ہے، بیسکلی کارساز روڈ کے سائڈ پہ سروس لین ہے، اور اکثر و بیشتر جب یہاں پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو بائک والے کوشش کرتے ہیں کہ سروس لین سے چلے جائیں۔
سروس لین سے اندر چلے جائیں. وہاں پر اتنی بڑی گاڑی یہ لے کر آتی ہیں اور ان کو نہیں ہوش ہوتا کہ کس اسپیڈ پر یہ گاڑی چلا رہے ہیں. رونت کے اندر جب ان کو پکڑا جاتا ہے نا، تب یہ جب لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتی ہیں تب یہ بات بول رہی ہوتی ہے کہ جاؤ کر لو جو کرنا ہے کرو. پھر جب ان کو حراست میں لیا گیا اس وقت بھی یہ بات بول رہی تھی کہ مجھے زیادہ عرصے تم روک نہیں سکو گے. ان کو جو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے نا، جس طرح ان کو تھانے کے اندر نہ ان کو ہتھکڑی پہنائے گی، نہ ہی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو ملزمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک چپل چور کے ساتھ بھی اتنا بدترین سلوک کیا جاتا ہے کہ میں اور آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. لیکن ان کو کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں لگا. مطلب لیڈیز پولیس کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی جینٹس پولیس کی بات نہیں کر رہا. ان کو پکڑا نہیں گیا، ان کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی، ان کو بڑے آرام کے ساتھ رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی رکھا گیا، جو میری رپورٹر سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ بھائی سب کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تاکہ یہ اس وارڈ میں منتقل کر دی جائیں جہاں پر ایک عام انسان کیا، جرنلسٹ کیا، باقی لوگ کیا، پولیس اہلکار کیا، عملے تک کی رسائی نہیں ہوگی وہاں پہ. مطلب عملہ بھی وہاں نہیں جا سکتا. آپ سوچئے. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کچھ دن کے اندر میری جو اپنے رپورٹر سے بات ہو رہی تھی ان کہہ رہے تھے کہ سلمان بھائی آپ فکر نہ کریں، کچھ عرصے بعد نا آپ دیکھیے گا کہ یہ باہر نکل جائیں گی. ان کے خلاف، ان کے لیے جو ذہنی مریضہ کا ایک اسٹیٹس 5 سال کا ذہنی مریض کا، آپ سوچئے 5، ان کو دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ کیا یہ ذہنی مریضہ ہیں؟ کیا ذہنی مریضہ اس طرح کی ہوتی ہیں؟ اور ان کی جو پرانی لائف ہے ان کی آپ تصاویر دیکھیں گی نا، آپ لوگ تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بھائی یہ بڑی لیوش قسم کی زندگی گزار رہی تھی. ارب پتی خاتون بھائی، ارب پتی شوہر کی بیوی ہیں، ایک بڑے امیر کبیر کاروباری خاندان کی بہو ہیں. مطلب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کی آدھی عوام کے پاس ٹوٹل جو ان کی رقم ہے نا، اثاثے وہ اتنے نہیں ہوں گے جتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ہر چیز ان کے ڈسپوزیبل ہے کہ بھائی یہ جو چیز مانگے ان کو مل جائے. لیکن عمران عارف اور اس آمنہ کا کیا کریں یار، جو کہ آج اس دنیا سے چلے گئے، آج اس دنیا سے چلے گئے. وہ بچی ظاہر سی بات ہے اس کے خواب ہوں گے، اس نے ساری زندگی قسمہ پرسی کی زندگی گزاری تھی آمنہ نے. اب شاید وہ نوکری کر کے اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا، آپ یہ دیکھیے کہ سی سی ٹی وی موجود ہے، آپ یہ دیکھیے کہ موقع واردات سے ریڈ ہینڈڈ ان کو پکڑا گیا ہے. یہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود، یہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیس اتنا کمزور ہے کہ ان کی ضمانت کیا ہے تو بیرون ملک چلی جائیں گے. میں اور آپ منہ تکتے رہ جائیں گے، پھر کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا ہم اس پر بات کرنا شروع کر دیں. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.